السلام علیکم، میں ہوں فرحت عباس شاہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں لاہور ٹی وی اور میرا فیس بک پیج۔ ہر پاکستانی کے دل میں یہ سوال ہے اس وقت کہ تحریک انصاف کا مستقبل کیا ہوگا۔ عمران خان کے بارے میں بہت ساری چیزیں تو اب سامنے آ گئی ہیں کہ یا اس کو مائنس کیا جائے گا، یا مار دیا جائے گا، یا ملک سے باہر نکالا جائے گا، نااہل قرار دے دیا جائے گا، وہ ان پاپولر کیا جائے گا، ہر طرح کے طریقے آزما کر عمران خان کو پیچھے ہٹائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے بعد تحریک انصاف کا کیا بنے گا۔ یہ بڑی اہم ویڈیو ہے۔ آپ لوگ انفارمیشن تو سنتے رہتے ہیں، خبر یہ ہو گیا، زرداری بیٹھ گیا، تقسیم ہو گیا، الیکشن ہو گیا، فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں اندر کی کال آ گئی، مذاکرات شروع ہو گئے، وہ فوراً پہنچ گیا۔ یہ آپ سنتے ہیں کہ بڑوں نے یہ کہہ دیا، طاقتوروں نے فلاں ہو گیا جی، مذاکرات، سین بدل گیا۔ یہ ساری چیزیں تو ہمیں ملتی رہتی ہیں، جو رپورٹرز ہیں اور جو ویل کنیکٹڈ لوگ ہیں وہ دیتے رہتے ہیں، لیکن جو نظریاتی بحث ہے اور جو ایسا تجزیہ کہ جو آگے ہمیں 10 15 20 سال میں سامنے نظر آئے، وہ بھی ضروری ہے کرنا، کیونکہ وہی تربیت ہے، وہی شعور ہے، اور اس سے جب حقائق، ہم چیزوں کو جوڑ کے حقائق سمجھنے میں ہمیں مدد ملتی ہے، یا ہم اس قابل ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد بہت سارا اپنا انسان کا اضطراب، بے چینی وہ ختم ہوتی ہے، اور کوئی لائحہ عمل بھی انسان اپنے طور پہ بنا لیتا ہے، چاہے وہ ایک ووٹر ہی کیوں نہ ہو، سپورٹر ہی کیوں نہ ہو۔ اب دیکھیں، دنیا میں بڑا مشکل ہے کہ یہ جو سرمایہ دار ادارے ہیں، IMF ہے، ورلڈ بینک ہے، ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں، جو پیٹرولیم والی کمپنیاں ہیں، انرجی والی کمپنیاں، یہ جو توانائی کی، پیٹرولیم، پتہ نہیں گیس، کیا کیا اس میں آتا ہے، پھر جو یہ نشے والی جو کمپنیاں ہیں، بناتی ہیں چیزیں، شراب وغیرہ جو بیچتی ہیں، یہ بڑے بزنس ہیں، گولڈ کا بزنس ہے، پھر بینکوں کا جو بینکاری جو ہے، یہ بڑا بزنس ہے۔ یہ ان لوگوں کا، ان کمپنیوں کا، ان سرمایہ داروں کا پوری دنیا پہ تسلط ہے، قبضہ شدید ہے۔ آپ نہ سمجھیں کہ امریکہ آزاد ہے، آپ نہ سمجھیں کہ یورپ جو ہے وہ آزاد بیٹھا ہوا ہے۔ چین اور رشیا نے کیا کیا ہے کہ وہاں پہ دونوں ملکوں میں کمیونزم تھا، جو اس سرمایہ دارانہ نظام کے متضاد ہے، لیکن انہوں نے، دونوں ملکوں نے محسوس کر لیا کہ جب تک ہم خود بڑے کیپیٹلسٹ ہو کے ان سے نہیں ٹکرائیں گے تو یہ ہمیں مار دیں گے، اور وہ کیپیٹلسٹ ہو گئے۔ وہاں بھی اب نام ایسی غیر محسوس سا کمیونزم آپ کو نظر آئے گا، لیکن کیپیٹلزم جو ہے وہ دونوں نے اپنا بڑھا لیا، خود کی طاقت بھی بڑھائی۔ یعنی ان کے تسلط سے یہ ان کے آگے 500 سال، ہزار سال کے منصوبے ہیں۔ اور یہ دیکھیں نا، یہ اتنی بڑی طاقتیں ہیں کہ امریکہ جیسا ملک اگر ان سے قرضے نہ لے رہا ہو تو یہ اسے ڈیفالٹ اندر اپنے ہر جگہ پہ ان کے اپنے بندے موجود ہوتے ہیں، کانگریس میں اور سینٹ میں، پارلیمنٹ میں، پھر اخبارات میں، میڈیا سارا ان کا بڑا میڈیا اپنے، میڈیا ان کے بغیر چل ہی نہیں سکتا۔ ایک بینک بنانے کی کوشش کی تھی بھٹو صاحب نے، وہ بینک ہی سارا انہوں نے فارغ کر دیا۔ اسی طرح انہوں نے جب اسلامی ملکوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا تو وہ سارے ہی مارے گئے، لیبیا والے بھی مارے گئے، قذافی، شاہ فیصل، بھٹو۔ یہ البتہ اب چین جو کوشش کر رہا ہے، چین بطور کیپیٹلسٹ کر رہا ہے، اور سب سے زیادہ اس وقت میرا خیال ہے کہ IMF میں جو شیئرز ہیں وہ چین کے ہیں۔ یہ عمران خان صاحب کی جو کوشش تھی، وہ پہلی تو یہ تھی کہ یہ یعنی کہ امریکہ سے آزادی حاصل کر لیں، کسی دوسرے ملک سے آزادی حاصل کر لیں۔ ان کو اتنا سرمایہ دارانہ نظام کے تسلط کا نہیں پتہ عمران خان کو، نہ ان کے پاس کوئی اس طرح کا نظریہ ہے۔ یہ یعنی کہ دیکھیں، 3 بڑے نظریے ہیں دنیا میں ریاست اور سیاست کے حوالے سے، ایک اسلام ہے، ایک سرمایہ دارانہ، ایک کمیونزم ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام جو ہے، اس میں سب سے زیادہ ایکسپلائٹیشن ہے، یہ اپنا سارا پیسہ نچوڑ کے پوری دنیا کا ایک تو اب چند ہاتھوں میں رکھتے ہیں اور رکھنا چاہتے ہیں، کسی کو کچھ نہیں دینا چاہتے، صرف یوز کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے نزدیک انسانوں کی بھی ویلیو کوئی نہیں، صرف سرمایہ کی ویلیو، اور اس کے بعد یہ پوری دنیا کو اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتے ہیں، ایک طرح کا خدائی جو ایک رتبہ ہے وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری مرضی کے بغیر کچھ نہ ہو جائے۔ اب عمران خان کو یہ اتنا کوئی نہیں ہے پتہ شتا، نہ اس سائٹ پہ اس کا مطالعہ، نہ شعور ہے، نہ ارد گرد اس کے لوگ کوئی ایسے ہیں جو اسے گائیڈ کریں، لیکن اسے یہ شعور ضرور تھا کہ ہم نے IMF کے قرضوں سے جان چھڑانی، کیونکہ پوری دنیا کو پتہ ہے کہ یہ پہلے ملکوں کو ڈیسٹیبلائز کرتے ہیں، ان کی اکنامک برباد کرتے ہیں، جنگوں کے ذریعے، دہشت گردی کے ذریعے،
اندرونی بیرونی خلفشار کے ذریعے پھر یہ ان کو پیسے دیتے ہیں، اور پیسے سود در سود میں جکڑتے جاتے ہیں، پھر ان کے جو اثاثے ہوتے ہیں پھر وہ گروی رکھتے ہیں، خریدتے ہیں، بکواتے ہیں وہ پھر، اور ملک کو پالیسیاں بنواتے ہیں جی کہ آپ پرائیویٹائزیشن کریں، اور پرائیویٹائزیشن کو وہ کہتے ہیں بڑا بنا کے پیش کرتے ہیں کہ جی پرائیویٹائزیشن کوئی بہت بڑا کام ہے۔ یہ یعنی کہ یہ انسانوں کو، ملکوں کی، قوموں کو مارنے والے، ملکوں کے جو افراد ہیں، معاشروں کے جو رہنے والے، ان کو یہ چاہتے ہیں کہ صرف وہ ہمارے خریدار بن جائیں یا ہمارے ٹول بن جائیں، وہ انڈیپینڈنٹ یہ ہونے ہی نہیں دینا چاہتے۔ اب صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح عمران خان کو اپنے جو باجوہ صاحب جیسے ان کے جو لنکڈ لوگ تھے ان کے ذریعے، اور کہ یہ جو نواز شریف سے لے کر جو وہاں پہ بیٹھ کے شہباز شریف، یہاں کے لوگ، یہ کس طرح دیکھیں ججز نے بھی ڈیلے کرتے گئے، فیصلے نہیں کر سکے، بے بس ہو گئے۔ آرمی اور عوام کو اس طرح سامنے لا کے کھڑا کر دیا کہ دونوں جو ہے ایک دوسرے کے لگ رہے ہیں، دنیا کہہ رہی ہے، انڈیا کہہ رہا ہے کہ دشمن ہو گئے، اور اور آرمی کو ملائن کر رہے ہیں مسلسل، اور عوام اور نفرت پیدا کر کے، دہشت گردی کا خوف دلا کر، بندوں کو پکڑ دھکڑ، ان کے اشاروں پہ یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ اور یہ ملک کو اب اس سٹیج پہ لے کے آئے ہیں کہ وہ پارٹی جو ایک پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی تحریک انصاف، اس میں سے عمران کو پہلے جو ہے نا وہ طے کیا کہ مائنس کرنا ہے، اس کے بعد بندے اٹھو کے جو اپنے ڈالے ہوئے تھے اکثریت، یا وہ بندے جو بیچارے کمزور تھے یا ہیں، کیا کریں، بے بس ہو گئے، وہ سارا توڑ پھوڑ کا شکار کیا۔ اب اگلی گیم یہ ہے کہ جو ان کی مرضی کے لوگ ہیں وہ آ کے تحریک انصاف پر چھا جائیں گے، اور وہ لگے گا کہ یہ اصل میں یہ ہے۔ مجھے تو اس وقت سے تھا کہ جب سے یہ مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب کو وائس چیئرمین بنوایا گیا، تو میرے ذہن میں تھا کہ کل کو عمران کو ایلیمینیٹ کر کے، ہٹا کے، مار کے، پھر ساری پارٹی ان کے حوالے کر دی جائے گی۔ اب وہ اچھے ہوں گے، میں ان کو برا نہیں کہہ رہا، وہ میرا ایک نقطہ نظر ہے، نظریاتی تجزیہ ہے میرا، وہ بھی چودھری پرویز الہی بھی بڑے اچھے ہیں، وہ سارے لوگوں کے ساتھ اپنے ملنے جلنے اچھے، لیکن یہ آزادی والا تصور یا قوموں کو آزاد یا کسی نظریے پہ رکھنا، وہ نہ شاہ محمود قریشی صاحب ہے، نہ پر چودھری پرویز الہی ہیں۔ یہ سٹیٹس کو کہ وہی اقتدار پسند یہ لوگ ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں، انہوں نے ہمیشہ اقتدار میں رہنا ہوتا ہے، اور اقتدار میں لانے لے جانے والی قوتوں کے ساتھ رابطے میں رہنا ہوتا ہے، اور ان کے ساتھ ایک طرح سے جو ورکنگ ریلیشن شپ کہہ لیں، گٹھ جوڑ کہہ لیں، یا ایک دوسرے پر بھروسہ کہہ لیں، یہ اس طرح چلنے والے لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں۔ لیکن یہ کوئی آپ بھول جائیں کہ چودھری پرویز الہی عوام کے لیے اسٹیبلشمنٹ سے ٹکر لیں گے، آپ بھول جائیں کہ جو شاہ محمود قریشی ہے وہ شاید نعرہ تو لگا دیں، لیکن حقیقت میں وہ امریکہ کی پالیسیوں سے باہر نکلنے کی کوشش، بھول جائیں، فراموش کر دیں، یہ عمران خان ہی تھا جو پیدا ہوا ہے، یا بھٹو کو کچھ یہ خلاف کریں، بھٹو نے کہیں نکلنے کی کوشش کی تھی، انہوں نے دبوچ لیے، اور جس طرح عمران خان کو انہوں نے دبوچ لیے، اب عمران خان کے اوپر ہے کہ یہ ان لوگوں سے پھر ایک دفعہ مجبور ہو کے، تو پنجاب میں ان کو بناتا ہے، دیتا ہے چودھری پرویز الہی کو، اور مرکز میں وہ قیادت دیتا ہے شاہ محمود قریشی کو، اور پھر اس طرح کے ان کے پسند ناپسند کے بندے آگے آتے ہیں، ان کو ٹکٹس ملتی ہیں، پورا یہ نیٹ پھیل کے تحریک انصاف بھی وہی پارٹی ہو جائے گی جو اس کی تھی، پیپلز پارٹی ہوئی جو بھٹو کے بعد بے نظیر کے، تقریب بے نظیر تو کمپرومائز کر چکی تھی، پھر بھی اس لیے ان کو ہٹا دیا گیا کہ ان کے پیچھے عوام کی وہی طاقت تھی جس طرح آج عمران خان کے پاس ہے، بلکہ اس کی بہت زیادہ ہے۔ اب وہ یعنی کہ انہوں نے عمران خان کے ساتھ وہی کام کر دیا، ابھی تک بچا ہوا عمران خان یہ اللہ کی مہربانی ہے، قدرت ہے، ورنہ ان کے نزدیک کسی کو تھاپا، اور جب تھریٹ سمجھیں گے یہ فارغ بھی کر دیں گے۔ آخر اللہ کے جو برگزیدہ اللہ کی ہستیاں جو تھیں بڑے، جو امام حسین علیہ السلام یا پیغمبر یا حضرت عیسیٰ، وہ لوگ شہید ہوئے ہیں، تو رب تعالیٰ کا ایک نظام ہے نا جس میں رب تعالیٰ نے بنایا ہوا کہ ٹھیک ہے اس طرح، تو یہ اللہ نے حفاظت کی ابھی تک عمران خان کی، اللہ آگے بھی حفاظت کرے۔ صورتحال اب عمران خان کے اوپر فیصلہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو کی نیت، یا ان لوگوں کا ٹریک ریکارڈ، یا ان لوگوں کے کنیکشنز سمجھ کے کوئی فیصلہ کرتا ہے، یا وہ ان لوگوں کے اثر میں آ کے وقتی طور پر یہ کہیں گے کہ ہم یہ کر دیں، ہمیں آگے بڑھا دیں۔ اب یہ بڑا طریقے سے بچنا ہوگا کہ ایک طرف تو ان سب کو یہ تاثر دینا چاہیے عمران خان کو کہ میں ایک فٹ پیچھے آ گیا اور میں آپ کے ہوں، اور تھریٹ کچھ کم کرنا چاہیے، موقع نہ دے۔
دوسرا یہ ہے کہ اتنی زیادہ طاقت کے ساتھ اس کو اپنی پارٹی اور عوام کو متحد رکھنا ہے، یہ بڑا، اور اسی ویژن کے ساتھ، اور بلکہ اب نظریاتی بنیادوں پر زیادہ کام شروع کر دے۔ کوئی بھی نظریہ ہو، لا الہ الا اللہ سے بڑا کیا نظریہ ہے، اس نظریے کی اب تربیت لے کے پیچھے ہٹے، لیکن تربیت نہ چھوڑے، لوگوں میں گھس جائے، کوئی اقتدار پہ بھی لعنت بھیجائے، لیکن لوگوں کی تربیت کرے، اپنے ٹرینڈ لوگوں کو آگے لے کر آئے، جو گزریں اب شعوری سطح پر، سیاسی سطح پر، سماجی سطح پر، ویژنری لوگ اکٹھے ہو کے پہلے ٹرینڈ اور اتنے آپس میں متحد ہوں کہ جب ان کو پتہ ہو کہ بھائی قربانی دینی ہے تو پھر قطاریں لگی ہو، پھر یہ خوف کا ایلیمنٹ بھی نہ ہو، پھر کوئی باقی نہ ہو۔ تو یہ ایک پاکستان کی تقدیر کے لیے بھی ایک مشکل مرحلہ ہے، وقت ہے، اور دیکھیں آپ کے سامنے ہی ہے کہ جو کچھ انہوں نے، وہی ہے جبر، وہی بے بسی ہماری ہے، وہی خدا ہے، وہی بندگی ہماری ہے۔ کس طرح اصل میں تو یہ ہماری تقدیر کے ساتھ کھیل رہے ہیں نا، پاکستان کو یہ وہ رکھنا چاہتے ہیں اسی طرح، اور یہ حرام ہے کہ کسی کا بیان سنیں اپنے کہ ملک تباہ ہو رہا ہے، لوگ مر رہے ہیں، بیمار ہیں، لوگ بھوکے ہیں، لوگ مہنگائی نے مار دیا، فیسیں نہیں، وہ ان کو اقتدار توڑ جوڑ عمران یہ ساری قوم کو اس چکر میں لگایا ہوا ہے تاکہ ان کا اس بات سے دھیان ہی ہٹا رہے اور ان کو نہ احساس ہو کہ ہم ان کے ساتھ کر کیا رہے ہیں اصل۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صبر و استقامت دے، اور شعور بھی آئے ہم سب کو، اور شعور آگے تقسیم کرنے کا بھی، پھیلانے کا بھی موقع۔ بہت شکریہ۔